بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ التوبہ، نمبر 9 مدنی، آیت نمبر 30۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ آیت نمبر 30۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أَنَّا يُؤْفَكُونَ۔ خدا پر ایمان کے باوجود یہ یہود پھر بھی عزیر کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں اور عیسائی مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے پاس خدا کی کوئی سند و دلیل نہیں، محض ان کے منہ کی باتیں ہی باتیں ہیں، یعنی سنی سنائی باتیں ہیں۔ یہ ان سے پہلے ہو گزرے کفر میں مبتلا لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ خدا انہیں غارت کرے، یہ صحیح راستے کو چھوڑ کر کس طرف بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ عزیر مصریوں کے ہاں ایک دیوتا کا نام تھا جسے وہ خدا کا بیٹا تصور کرتے تھے۔ مصریوں کے ہاں ان کا ایک دیوتا تھا، اس کو وہ افرس کہتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ یہ افرس عربی زبان میں آ کے عزیر ہوا۔ مصر میں یہ یہودی بھی اس افرس کی پرستش کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور یہی عقیدہ ان یہودیوں کا بھی ہو گیا۔ عیسائیوں کے نزدیک مسیح کو اس خدا کا بیٹا مانا جاتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ افرس کی ہم پرستش نہیں کرتے، لیکن وہ اس کو خدا کا بیٹا تو مانتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت ان کے اندر یہ بات موجود تھی، اس لیے اس زمانے کے یہودیوں نے اس پہ اعتراض ہی نہیں کیا کہ یہ آپ ہمارے متعلق کیا کہہ رہے ہیں۔ عیسائیوں کے متعلق ہے کہ وہ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہ تو آج بھی مانتے ہیں۔ آیت میں من قبل سورہ 9 آیت نمبر 30 نے بات واضح کر دی کہ یہودیوں کا کوئی عزیر نہیں تھا۔ ان سے پہلے مصریوں کے ہاں عزیر نامی بت تھا جس کو وہ بہت پہلے سے مانتے تھے۔ الفاظ من قبل سورہ 9 آیت نمبر 30 بتا رہے ہیں کہ یہودیوں نے مصر میں غلامی کے دوران بعد میں مانا۔ اسی طرح عیسائی بھی شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے تھے۔ احبار و رہبان کے فتاوی کی وجہ سے خدا کا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا انہوں نے بعد میں تسلیم کیا۔ آیت نمبر 31۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ اپنے علماء و مشائخ کو خدا کے سوا اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور مسیح ابن مریم کو بھی خدا تسلیم کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک خدا کے قوانین کی اطاعت اختیار کریں، اس کے سوا کائنات میں کسی اور کا اقتدار و اختیار نہیں ہے۔ وہ بہت بلند اور پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ احبار علماء کو اور رہبان مشائخ کو کہتے ہیں۔ قرآن انسانی رویوں کی بات کرتا ہے، نہ کہ کسی گروہ کی۔ قرآن کی آیات گزرے ہوئے اہل کتاب مشرکین، منافقین اور مومنین کے لیے ہی نہیں بلکہ سابقہ گروہوں کا ایک رویہ ہوتا تھا۔ وہ رویہ کسی کا بھی ہو، وہ آیت اسی پر فٹ ہو جائے گی۔ یہ نہ دیکھو کہ آیت کس گروہ سے متعلق ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ ہمارا رویہ قرآن کی کس قسم کی آیات سے مطابقت رکھتا ہے۔ جس آیت سے قوم
یا گروہ کا رویہ مطابقت کرے گا وہی آیت اس قوم یا گروہ سے متعلق ہوگی۔ آج قوالیاں سن لو، تصوف کا لٹریچر پڑھ لو، علماء و مشائخ کے وعظ سن لو، فقہا کی حرام و حلال کی فہرستیں دیکھ لو اور پھر فیصلہ کرو کہیں ہم اہل کتاب والی بیماری میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ اہل کتاب نے تو اپنے احبار و رہبان کو اربابم من دون اللہ بنا لیا ہوا ہے، ہم نے بھی اپنے ہاں کے پیروں مولویوں کو یہی مقام دیا ہوا ہے۔ ایک نو مسلم یہودی نے اعتراض کیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے احبار و رہبان کو خدا تو نہیں مانتے، تو قرآن نے ایسا کیوں کہا ہے؟ فرمایا کیا یہ کیفیت نہیں ہے کہ جس چیز کو یہ لوگ حرام کہہ دیتے ہیں تم حرام مان لیتے ہو، جسے یہ حلال کہہ دیتے ہیں تم حلال مان لیتے ہو۔ نو مسلم نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ کہا یہی تو خدا بنا لینا ہے۔ مسلمان کا خدا سے تعلق یہ ہے کہ احبار و رہبان کی اطاعت کرنے کی بجائے خدا کے احکام اور قوانین کے تابع زندگی بسر کرے، اس کو خدا کا ماننا کہا جائے گا۔ خدا کے علاوہ کسی اور کے احکام و قوانین کو تسلیم کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ قرآن نے صرف 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمارے فقہ میں آپ کو حرام کی لمبی فہرست نظر آئے گی، اور فہرست میں درج تمام چیزیں ہمارے ہاں حرام تسلیم کی جاتی ہیں۔ کسی چیز کو بغیر الحق حرام قرار دینے کے معنی ہیں قیامت تک کے انسانوں کی آزادی ناحق سلب کرنا۔ حرام و حلال کی اتھارٹی خدا نے صرف اپنے پاس رکھی ہے۔ یہ اتھارٹی کسی انسان کو، کسی حکومت کو، کسی قانون ساز ادارے کو، کسی عالم کو، کسی مفسر کو، یہاں تک کہ کسی نبی کو بھی خدا نے نہیں دی۔ ختم نبوت کی وجہ سے اب کسی نبی نے بھی، لہٰذا جس کو قرآن حرام کر چکا ہے بس وہی حرام ہے۔ مذہب میں ہوتا ہی یہ ہے کہ حرام و حلال تو احبار و رہبان کے تسلیم کرو، لیکن لے یعبدو سورہ 9 آیت نمبر 31 پرستش خدا کی کرو۔ یعبدو میں کسی کی محکومی اختیار کر لینے، کسی کا حکم کو مان لینے میں کسی کی حکمرانی کا تصور ہے، نہ کہ پرستش کا۔ لا الہ الا ہوا سورہ 9 آیت نمبر 31 میں بھی ایک اتھارٹی ہی تصور ہے۔ ماننے کی حد تک چاہے کروڑوں خدا مان لو، کائنات اور خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ بگڑے گا تو کچھ انسان ہی کا بگڑے گا، کیونکہ سبحانہ عما یشرکون سورہ 9 آیت نمبر 31۔ جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے وہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے۔ آیت نمبر 32۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے اس نور قرآن کی روشنی کو پھونکے مار مار کر بجھا دیں، جبکہ اللہ کا اٹل فیصلہ یہ ہے کہ وہ نظام خداوندی کے مخالفین کی مخالفت کے باوجود اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ یہ بات ان مخالفین پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ عرب قبائل کی طرف سے انقلاب نو کی مخالفت کی اصل وجہ نظام کہن کا تحفظ تھا۔ سورہ انفال اور اس سورہ توبہ میں جنگ کے متعلق بڑا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ شروع میں تو عرب قبائل سے تصادم اور تزاحم کا سلسلہ رہا۔ ان کی مخالفت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ نظام نو قائم ہو جاتا ہے تو غلط نظام سے جو مفادات انہوں نے وابستہ کر رکھے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، نیز قریش کی قیادت، ان کی تجارت، ان کے غلام، ان کا نسبی تفاخر، وہ سب ختم ہو جانا تھا۔ اس لیے انہوں نے انتہا تک مخالفت کی۔ یہ جماعت مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئی، پھر بھی انہوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مسلسل 7-8 برس تک ان کے ساتھ وہ لڑائیاں لڑتے رہے، تاہم کہ مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد بھی حنین وغیرہ کی لڑائیوں میں ان کو آخری شکستیں ہوئیں، اور اس طرح سے ان کا زور ٹوٹ گیا۔ دوسری طرف مدینہ کے اطراف میں یہود تھے اور کچھ فاصلہ پر عیسائیوں کی رومن امپائر تھی۔ انہوں نے بھی اس بڑھتے ہوئے نظام کو روکنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں شروع کر دیں۔ مکہ کے اس زمانے کے قبائل کو قرآن کریم نے مشرکین کہہ کے پکارا ہے، اور یہود اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہہ کے تعبیر کیا ہے۔ مقصد ان سب کا نظام نو کو روکنا تھا۔ یہ تھا اس آیت کا پس منظر۔ جماعت مومنین نے مدافعانہ جنگیں کی، کیونکہ مملکتیں چھیننے یا جول ارض ان کا مقصد نہیں تھا۔
قرآن نے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے اس نور قرآن کی روشنی کو پھونکے مار مار کر بجھا دیں، یہ ان کا محض ارادہ ہے، جبکہ اللہ کا اٹل فیصلہ یہ ہے کہ وہ نظام خداوندی کے مخالفین کی مخالفت کے باوجود اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ یہ بات ان مخالفین پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ کوئی شخص بھی پھونکے مار کے سورج کے چراغ کو بجھا نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن کی روشنی کو بھی یہ اپنے مذموم ارادوں اور سازشوں سے بجھا نہیں سکتے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ کہ خدا اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ اس سے انکار کرنے والوں اور سرکشی برتنے والوں پر یہ بات کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے، یہ مکمل ہو کر رہے گا۔ قرآنی نور سے ایک دن یہ زمین جگمگا اٹھے گی۔ خدا فضول یا عبث کام نہیں کیا کرتا۔ جب قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا گیا ہے تو قرآن کی روشنی نے تو بالآخر تمام زمین پر پھیلنا ہے، یہاں تک کہ زمین خدا کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ لگتا ایسا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قرآن زمین پر لاکھوں سال حکمرانی نہ کر لے۔ اسی زمین پر جنتی معاشرہ ابھرے گا۔ جنت قوانین خداوندی کے اطاعت کا فطری نتیجہ ہے۔ جب انسانی فہم بلند ہو کر قرآنی تعلیم سے ہم آہنگ ہو جائے گا تو اس سے زمین پر قوانین خداوندی کی اطاعت ہوگی، اور اطاعت کا فطری نتیجہ جنتی ماحول ابھر کر سامنے آ جائے گا۔ پھر یہ جنتی ماحول بغیر تنزل کے اس وقت تک قائم رہے گا جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے۔ قوانین خداوندی کو انسانی جماعت کی رفاقت نصیب ہو جائے گی اور نتائج انسانی حساب و شمار سے برآمد ہونے لگیں گے۔ اگر جماعت کی رفاقت نہ ہو تو خدا کے قوانین فطری رفتار کے ساتھ اپنے زور درون سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس رفتار میں ایک ایک مرحلہ ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے، اور کوئی مرحلہ تو 50,000 سالوں پر بھی محیط ہوتا ہے۔ نور اللہ سے مراد خدا کی رہنمائی ہے جو انسانوں کے لیے قرآن میں محفوظ ہے، اور اشیاء کائنات کو رہنمائی ان کے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔ نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور جس چیز پر پڑتا ہے اس کو بھی روشن اور واضح کر دیتا ہے۔ نور لفظ سے معلوم ہوا کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بس ضرورت ہے تو یہ کہ علم و عقل اور بصیرت کی آنکھیں کھلی رکھی جائیں۔ چمکتے سورج کی روشنی بھی کسی کام کی نہیں اگر اپنی آنکھیں بند رکھی جائیں۔ تاریکی کے لیے ظلمات، تاریکیاں جمع کا صیغہ آیا ہے، لیکن نور روشنی کے لیے واحد صیغہ آیا ہے۔ ہدایت روشنی ہے اور گمراہی تاریکیاں ہیں۔ آیت نمبر 33۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ضابطۂ حیات یعنی دین حق دے کر بھیجا ہے، اسی لیے ہے کہ یہ نظام تمام نظام ہائے عالم پر غالب آئے، خواہ یہ بات ان لوگوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے جو خدا کے ساتھ اوروں کو بھی شریک اقتدار کرنا چاہتے ہیں۔ آسمانی نظریہ انسانی رفاقت سے جلدی غالب آ جاتا ہے، ورنہ یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ اسلام دین ہے اور انسانی زندگی کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام مذہب نہیں، مذہب سے تو اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مقابلہ ہے تو نظام ہائے زندگی سے ہے، مثلا بادشاہی نظام حکومت، سیکولرزم، نظام سرمایہ داری، سوشلزم اور کمیونزم وغیرہ۔ نظام اسلام کے سوا دنیا کا کوئی بھی نظام اپنے زور دروں اندر کی قوت سے پروان نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ ان کے اندر قوت دروں ہوتی ہی نہیں ہے، وہ محض انسانی قوتوں کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس نظام اسلام میں اپنا زور دروں ہوتا ہے۔ اگر اسلامی نظام کو انسانی جماعت کی رفاقت مل جائے تو یہ بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا ہے، اگر جماعت کی رفاقت نہ بھی ملے تب بھی یہ اپنے زور دروں مگر فطری رفتار سے آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا جوں جوں انسانی شعور کی سطح بلند ہوتی جائے گی توں انسان قرآن کی تعلیمات کی طرف خود بخود کھنچتا چلا آئے گا۔ جب انسانی رفاقت اس کو مل جائے گی تب یہ نظام اپنے مثبت نتائج کے اعتبار سے سب نظاموں پر غالب آ جائے گا، اور ظاہر ہے مثبت نتائج کی طرف تو ہر کوئی دوڑتا ہے۔ پھر لوگ چوک در چوک اس نظام میں شامل ہوں گے، یہاں تک کہ زمین خدا کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔
یہ یاد رہے کہ کوئی بھی نظام از خود قائم نہیں ہوتا، اس کے قیام کے لیے انسانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح نظام خداوندی کا قیام بھی انسانی رفاقت کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ لیکن ایک فرق ہے کہ دنیا کا کوئی نظام از خود آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن قرآنی نظام اپنے زور درون سے آگے بڑھتا رہتا ہے، مگر اس کے بڑھنے کی رفتار بڑی ہی سست ہوتی ہے۔ آیت نمبر 34۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے ایمان والو، علماء و مشائخ کی اکثریت کی یہ حالت ہے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے مفت میں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ، نظام خداوندی کی طرف آنے سے روکیں۔ اے رسول، جو لوگ سرمایہ دارانہ رجحان میں سونے، چاندی، دولت کے ڈھیر جمع کر رہے ہیں اور دولت کو نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے کھلا نہیں رکھتے، ان کو الم انگیز عذاب کی خبر سنا دو۔ قرآن حکیم کے معاشی نظام کے راستے میں حائل ہونے والے کون ہیں؟ احبار، اہل شریعت یعنی علماء، رہبان، اہل طریقت یعنی مشائخ، اور نظام سرمایہ داری، یہ وہ گروہ ہیں جو اسلامی نظام کے راستے میں سب سے بڑے سنگِ گراں بن کے حائل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب میں مذہبی پیشواؤں کو انسان اور خدا کے درمیان وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے باطل عقیدے کے مطابق ان کی وساطت کے بغیر خدا کی پرستش نہیں ہو سکتی، ان کے بغیر خدا کے بندوں کے نذرانے نہیں پہنچ سکتے، اور نہ ہی ان کی دعاؤں کی رسائی خدا تک ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہیں خدا کی طرف لے جانے والے راستے کا امام کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس قرآن نے کہا کہ جنہیں تم خدا تک لے جانے والے راستہ کا قائد سمجھتے ہو وہ دراصل 3 جرائم میں مبتلا ہیں۔ نمبر 1، یہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ جب تک انہیں راستے سے نہیں ہٹاؤ گے تم خدا کے راستے پر نہیں چل سکو گے۔ جہاں جہاں علماء و مشائخ کا جادو عوام کے سر چڑھ کر بولتا رہے گا، اسلام وہاں قدم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ انہی کا وجود ہے۔ یہ بات ہم تک محدود نہیں، انبیاء گزشتہ اور اقوام سابقہ کی جو تاریخ قرآن نے بیان کی ہے، اس میں سب سے بڑی مخالفت مذہبی پیشواؤں کی طرف سے ہوتی تھی۔ نمبر 2، انہوں نے مذہب کو آمدنی کا ذریعہ بنا رکھا ہے اور باطل طریقوں سے لوگوں کا مال مفت میں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ پیشوائیت کے بغیر تو یہ اپنے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کما سکتے۔ یہ خود ہی شریعت کے احکام وضع کرتے ہیں اور انہیں احکام خداوندی کہہ کر فتووں کی شکل میں عوام کے ہاتھوں بیچتے ہیں۔ نمبر 3، مذہبی پیشوائیت نظام سرمایہ داری کے حق میں دلائل دیتی ہے اور عوام کو افیون کھلا کر چلائے رکھتی ہے تاکہ سرمایہ داری کے خلاف کوئی زبان نہ کھولنے پائے۔ سرمایہ دارانہ نظام جو اسلامی نظام کی ضد ہے، اس کا قیام مذہبی پیشوائیت کا رہین منت ہے۔ آیت نمبر 35۔ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ایک دن آئے گا جب ان کی جمع کردہ دولت بھڑک کر دہکائی ہوئی آگ بن جائے گی، پھر اس آگ سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغدار کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے تنہا اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا، تو اب اپنی جمع کردہ دولت کے برے خمیازے کو بھگتو۔ نار جہنم کا مفہوم۔ اس زمانے میں چاندی کے سونے کے سکے ہوتے تھے، نوٹ تو ہوتے نہیں تھے جو جلائے جا سکیں۔ کہا ان کو تپایا جائے گا، بیان کرنے کا یہ ایک تمثیلی انداز ہے۔ ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا،
پھر ان سے ان کی پیشانیوں کو، ان کی کمر کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، یعنی چاروں طرف سے رسوائی ان پر چھا جائے گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جسے تم نے صرف اپنی ذات کے لیے جمع کر رکھا تھا، اب بھگتو۔ نار جہنم اور دیگر چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک مقام پہ جو بات کہی گئی ہے، دوسرے مقامات میں اس کی وضاحت دیکھیے۔ یہ آگ کہیں ہوا کی بھٹی لگی ہوئی نہیں ہے کہ جس کے اندر سچ مچ یہ روپے اور یہ پاؤنڈ اور یہ اشرفیاں تپائی جائیں گی۔ آگ یعنی نار کی دوسرے مقام پہ یوں وضاحت آئی ہے کہ وما ادراک مل حطمہ، سورہ 104 آیت نمبر 5، تم ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی کو کیا سمجھتے ہو؟ لو ہم بتاتے ہیں۔ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. سورہ 104 آیات 6-7۔ یہ خدا کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے جو دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی ہے، یعنی سرمایہ داری خود اپنی آگ آپ ہے۔ جب دین آیا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ زمین چھین لی جائے گی، زائد از ضرورت سرمایہ چھین لیا جائے گا، تو سرمایہ داری کے حامی لوگوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کئی تو ہارٹ فیل ہونے سے مر جاتے ہیں، اور مرتے نہیں ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ یہ دولت چھننے کی افسردگی آگ ہی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں دلوں پر افسردگی چھا جاتی ہے۔ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. سورہ 104 آیت 6-7، یعنی وہ آگ جو دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی ہے۔ نار کو سورہ 104 آیات 6-7 نے سمجھا دیا۔ آیت نمبر 36۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک جس دن سے خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس کے قانون فطرت میں مہینوں کی تعداد 12 ہی رہی ہے، جن میں 4 ماہ حرمت والے ہیں۔ ان میں جنگ کرنا ممنوع ہے، یہ محکم قانون ہے، اس کی پابندی ضروری ہے، تو تم ان 4 مہینوں میں گڑبڑ کر کے اپنے اوپر زیادتی مت کرو۔ ان مہینوں کو چھوڑ کر ان مشرکین کی دسترازیاں روکنے کے لیے سب مل کر پورے زور سے جنگ کرو، جس طرح یہ منحیث القوم تم سے پوری شدت سے جنگ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو خدا کی تائید و نصرت انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو ہر حال میں اس کے قوانین کی نگہداشت کرتے ہیں اور کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ فی کتاب اللہ ہے، اللہ کے قانون میں، کتاب کے معنی قانون بھی ہے۔ کافتن لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سب کے سب مل کے ان کے خلاف جنگ کرو، یہ بات نہیں ہے، یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی صورت پیدا کر دو کہ دوسرا رک جائے۔ کافتن لفظ آنے سے جنگ سے مفہوم و مقصود یہ ہو جائے گا کہ صرف ان کی دسترازیوں اور استبداد سے انسانیت کو بچانا ہے۔ جس مقام پہ بھی یہ رک جائیں وہاں جنگ کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ 4 ماہ کے لیے جنگ بندی کو ممنوع قرار دینا بین الاقوامی سطح پر ہی ممکن ہے۔ قرآن چاہتا یہ ہے کہ اگر جنگ ناگزیر ہو جائے تو جنگ کو مسلسل جاری نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی نفسیاتی چیز قرآن نے بتائی ہے، لیکن یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ بین الاقوامی کنونشن میں یہ طے کر لیا جائے کہ جنگ کہیں بھی ہو، کسی مقام پہ ہو، کسی قوم کے ساتھ ہو، سال میں کچھ مہینے ایسے رکھ لینے چاہیے کہ جنگ میں جنگ ممنوع قرار دی جائے۔ عربوں میں یہ اس لیے ممکن تھا کہ تمام قبائل نے اسے تسلیم کر لیا ہوا تھا، ان کے ہاں یہ ایک روایت ہو گئی تھی اور سب قبائل اس پر متفق تھے۔ قرآن کریم نے ایک ابدی ہدایت کے طور پر یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر ایسی شکل پیدا کر لی جائے کہ جنگ مسلسل جاری نہ رہے، درمیان میں کسی وقت سیز فائر ہو جائے، تو اس کا امکان ہے کہ جنگ پھر اسی شدت کے ساتھ جاری نہ رہے۔ یہ ایک بڑی نفسیاتی چیز قرآن نے بیان کی ہے۔ اگر 2 افراد میں 2 گروہوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو غصہ اپنی شدت پہ ہوتا ہے۔
اگر ان میں تھوڑے وقت کے لیے بھی جنگ بند کرا دی جائے یعنی انہیں چھڑا دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ غصہ ختم نہیں تو کم ضرور ہو جاتا ہے، اور درمیان میں وقفہ آ جانے کی وجہ سے دوبارہ اس شدت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں الجھتے۔ یہ ایک بڑی نفسیاتی فزیولوجیکل حقیقت ہے کہ اگر درمیان میں وقفہ آ جائے تو پھر غصے اور انتقام کی وہ شدت باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ اگر جنگ ناگزیر ہو جائے تو سال میں کچھ مہینے، 4 مہینے قرآن نے بیان کیے ہیں، رکھ لو جس میں جنگ ممنوع ہو۔ عربوں کے ہاں یہ چیز چلی آ رہی تھی، اسی کو قرآن نے کہا کہ اس چیز کو بحیثیت ایک ابدی قانون کے اپنے ہاں رکھو۔ نفسیاتی پہلو کے علاوہ جنگ بندی کی دوسری وجہ جواز۔ ان کے ہاں جنگ بندی کے 3 مہینے تو حج کے اجتماع کے لیے ہوتے تھے، جس میں دور و نزدیک سے لوگ حج کے لیے جمع ہوتے تھے۔ کیونکہ اس زمانے میں مواصلات تیز رفتار نہیں تھے، اس لیے 3 مہینوں میں سے ایک تو حج کا مہینہ اور ایک اس سے پہلے اور بعد کے مہینے مقرر تھے۔ یہ مہینے ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم تھے۔ حج پورے عرب کا عظیم اجتماع ہوتا تھا جس میں بڑے اہم معاملات بھی طے ہوتے تھے، کاروبار بھی ہوتا تھا۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ ان 3 مہینوں میں ملک میں امن رہے تاکہ حج کے لیے آنے جانے والے قافلے پورے اطمینان کے ساتھ یہ سفر کر سکیں۔ ایک مہینہ درمیان میں رجب کا اور رکھا ہوا تھا جس میں ان کے ہاں حج اصغر عمرہ ہوتا تھا، یعنی درمیان میں بھی ایک اجتماع ہوتا تھا۔ یہ اجتماع اتنا بڑا تو نہیں ہوتا تھا جتنا حج کا تھا، لیکن اس چھوٹے اجتماع کے لیے بھی انہوں نے وقفہ رکھا ہوا تھا۔ چونکہ یہ بڑی مفید چیز تھی اس لیے قرآن نے اسے اپنے ہاں جاری رکھا اور اسے ایک ابدی اصول کے طور پر بیان کر دیا کہ ایسا ہونا ضروری ہے، اور جب یہ چیز خدا کی طرف بذریعہ وحی آ گئی تو پھر یہ اصول مسلمانوں پر ایک فریضہ بن گیا۔ سورج اور چاند کے کیلنڈر میں پایا جانے والا فرق اور عربوں کے ہاں لون کے مہینے کا ذکر۔ مذہبی پیشوائیت حرمت کے مہینوں میں بھی ڈنڈی مارتی تھی۔ ان کے ہاں چاند کے حساب سے کیلنڈر تھا۔ چاند کا کیلنڈر شمسی کیلنڈر سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ سورج کے حساب سے سال کو پورے 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس میں صرف چند گھنٹوں کا کچھ فرق پڑا کرتا ہے۔ اسے ہر چوتھے سال فروری میں 1 دن بڑھا کر پورا کر لیا جاتا ہے۔ زمین سورج کے گرد اپنا چکر 365 دن اور کچھ گھنٹوں میں پورا کرتی ہے۔ 365 دنوں کو موسموں کے لحاظ سے 12 مہینوں میں تقسیم کیا گیا۔ یوں ہر مہینہ مستقل طور پر اپنے اپنے موسم میں آتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس چاند کے حساب سے مہینے مختلف موسموں میں آتے رہتے ہیں، کیونکہ چاند کا سال تقریباً 355 دن کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں قمری یا چاند کے کیلنڈر کو اسلامی کیلنڈر کہا جاتا ہے، جس کی روح سے روزے کبھی سردیوں میں آ جاتے ہیں تو کبھی شدید گرمیوں میں۔ موسموں کا تعین سورج کے حساب سے ٹھیک رہتا ہے۔ چاند کے کیلنڈر سے عربوں کو موسموں کے تعین میں مشکل پیش آتی تھی۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ ہر تیسرے سال 1 مہینہ درمیان میں ویسے ہی رکھ لیتے تھے، جسے وہ لون کا مہینہ یعنی خالی مہینہ کہتے تھے۔ لون والا سال 12 کی بجائے 13 مہینے کا ہوتا تھا۔ ہندوؤں کے ہاں بھی چاند کے حساب سے کیلنڈر رکھا جاتا تھا، وہ بھی ہر تیسرے سال ایک خالی مہینہ رکھتے تھے۔ یہودیوں کے ہاں بھی یہی طریقہ تھا۔ 12 ماہ کا تو نام ہوتا تھا، لیکن ہر تیسرے سال لون کا 13واں مہینہ یعنی اضافی مہینہ بے نام ہوتا تھا تاکہ موسموں کے ساتھ مطابقت رہے۔ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے مہینوں کے رد و بدل میں ڈنڈی مار چال کی وضاحت۔ اگر تو سوال صرف اتنا ہی ہوتا کہ موسموں سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے 1 ماہ بڑھا لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب طے یہ پایا جائے کہ سال میں 4 مہینے ایسے ہیں جس میں جنگ نہیں ہوگی، قافلے نہیں لوٹے جائیں گے، راستے پر امن رہیں گے، تو ہر ایک کو حرمت کے مہینوں میں اطمینان ہوگا اور وہ اپنے تجارتی قافلوں کو رواں دواں رکھ سکیں گے۔ ان کے تجارتی قافلے زیادہ تر حرمت کے مہینوں میں ہی آتے جاتے تھے۔ جس سال 13 مہینے کیے جاتے تھے اس میں مذہبی پیشوائیت گڑبڑ کر جاتی تھی۔ کعبہ کے مہانتوں میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جو حرمت کے 4 ماہ متعین کیا کرتا تھا۔ اگر سورج سے حساب رکھا جائے تو پھر کسی کو مہینوں کے متعین کرنے کا اختیار نہیں رہتا، لیکن اگر صورت یہ ہو کہ ہر 3 سال بعد 1 مہینے کا اضافہ کرنا ہے تو 13واں مہینہ متعین نہیں ہوتا تھا کہ کس مہینے کے بعد اضافہ کیا جائے۔ سرمایہ دار مذہبی پیشوائیت سے مل کر یہ کرتے کہ جن مہینوں میں
ان کے تجارتی قافلوں کے سفر میں ہونے کا امکان ہوتا تو وہ مذہبی پیشوائیت سے کہتے کہ اس سال فلاں فلاں مہینے حرمت کے رکھ دیں اور اس کے بدلے میں یہ کچھ آپ کا نذرانہ ہے۔ یہ فتویٰ دے دیتے تھے کہ اس دفعہ یہ نہیں، یہ مہینے حرمت کے رہیں گے۔ یوں مذہبی پیشوائیت مہینوں کو بدل دیتے تھے۔ دوسرے لوگوں کو اس تبدیلی کا علم نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنے تجارتی قافلوں کو حرمت کے مہینے سمجھ کر اطمینان سے روانہ کر دیتے تھے، لیکن جن کے علم میں مذہبی پیشوائیت کا فتویٰ ہوتا وہ ان قافلوں پر ٹوٹ پڑتے اور ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور مذہبی پیشوائیت سے ملے ہوئے سرمایہ دار بچ جاتے تھے۔ قرآن کی روح سے شمسی کیلنڈر ہی قابل ترجیح ہے۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کی روح سے سورج اور چاند دونوں سے حساب رکھا جا سکتا ہے۔ کہا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكْنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، سورہ 6 آیت 97۔ خدا نے سورج اور چاند دونوں کو حساب کے لیے بنایا ہے۔ اگر زیر غور آیت إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، سورہ 9 آیت نمبر 36۔ بے شک جس دن سے خدا نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس کے قانون فطرت میں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ پر غور کیا جائے تو شمسی کیلنڈر قابل ترجیح ہے، کیونکہ اس میں ہر 3 سال کے بعد 13ویں مہینے کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ کہا گیا ہے فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں، یعنی 12 مہینے ہیں۔ اب خود فیصلہ کر لیں کہ 12 مہینے شمسی سال سے بنتے ہیں یا چاند کے سال سے بنتے ہیں، اور یہ کہ اس آیت کی روشنی میں ان میں سے کون سا کیلنڈر قابل ترجیح ہونا چاہیے۔ جب خدا نے قانون کہا ہے تو قانون تو بدلا نہیں کرتا۔ یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ دین خداوندی کا آدھا حصہ انسان کی تمدنی زندگی کے متعلق قوانین ہیں، ان کو اخلاقی قوانین کہتے ہیں، اور یہ اب قرآن میں محفوظ ہیں، اور دین کا آدھا حصہ قوانین فطرت ہیں جو کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو ہم آہنگ کرنے سے انسان مومن بنتا ہے۔ مثلا قوانین فطرت سے انسان تسخیر فطرت کرتا ہے، اور اخلاقی قوانین کی روح سے تسخیر فطرت کے محاصل کو معاشرے میں تقسیم کرتا ہے۔ اخلاقی اور فطری قوانین دونوں ہی خدا کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ان دونوں قوانین کا اتباع کرنا مومن پر فرض ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، سورہ 2 آیت نمبر 85 ہو جائے گا، یعنی ایک حصے کا اتباع اور دوسرے حصے کا انکار۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آگے ہے فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سورہ 2 آیت 85۔ جو بھی ایسا کرے گا، یعنی ایک حصے کو مانے گا اور دوسرے حصے سے انکار کرے گا، تو یاد رکھو اس کا نتیجہ اس دنیا میں ذلت اور خواری ہوگا۔ لہٰذا مہینوں کے تعین کا تعلق قانون فطرت سے ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ زیر غور آیت میں آگے ہے منہا اربعۃ حرم، سورہ 9 آیت نمبر 36۔ ان میں سے 4 ماہ حرمت کے ہیں۔ حرمت کے 4 ماہ متعین کرنے کا تعلق فطرت سے نہیں ہے۔ فطرت کے مہینوں کے سلسلے میں یہ کہیں نہیں آیا کہ فلاں فلاں مہینوں میں جنگ کرنی ہے اور فلاں فلاں میں نہیں کرنی ہے۔ الدین تب بنتا ہے جب فطرت کے قوانین اور اخلاقی قوانین دونوں کا اتباع کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں تو کہا ذالک الدین القیم، سورہ 9 آیت نمبر 36۔ یہ ہے دین قیم۔ فطری اور اخلاقی دونوں قوانین کے امتزاج سے دین قیم بنتا ہے۔ جب وحی کے حکم کے مطابق حرمت کے مہینے متعین کر لیے جائیں تو کہا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، سورہ 9 آیت نمبر 36۔ یہ دین قیم ہے، ان مہینوں کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ پہ زیادتی نہ کرو۔ اس پابندی کو توڑنے کو قرآن نے اپنے آپ پر زیادتی کرنا کہا ہے۔ زیادتیاں تو انسان ہی انسانوں کے خلاف کرتا ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ آیت نمبر 37۔ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين
لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ نسی، حرمت کے 4 مہینوں کو ادھر ادھر ہٹا دینا، کفر کی دیگر حرکتوں میں ایک اور اضافہ ہے۔ یہ نسی ان کی سراسر گمراہی کی روش ہے۔ یہ لوگ ایک ماہ کو کسی سال حلال ٹھہرا دیتے ہیں اور کسی سال اسی ماہ کو حرام، اور یوں عدل بدل کر حرام مہینے تو 4 ہی پورے کر دیتے ہیں، مگر خدا کے حرام کردہ ماہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ قانون خداوندی کے خلاف حرکات ان کے دل کو بھاتی ہیں۔ اس قسم کی سرکش قوم جو ایسی بری حرکات کے مرتکب ہو، وہ راہیاب کیوں کر ہو سکتی ہے؟ 4 حرام ماہ کی حکمت کے پیش نظر انہیں کس نے حرام کیا ہوگا؟ زمانہ قدیم سے عربوں کے ہاں مہینے تو 12 ہی تھے۔ ان میں 4 ماہ حرمت کے تھے جن میں جنگ کرنا ممنوع تھا۔ ممکن ہے حرمت کے 4 ماہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وحی کی روشنی میں مقرر کیے ہوں، یا ویسے ہی عربوں کی جنگجوانہ طبیعت کو دیکھ کر عربوں کے دانشوروں نے مقرر کیے ہوں، تاکہ 4 ماہ کے وقفے کے دوران مشتعل جذبات میں سکون پیدا ہو جائے اور دونوں فریق ٹھنڈے دل سے جنگ کے نتائج و عواقب پر غور کر لیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہو جاتا کہ اس کے بعد جنگ ختم ہو جاتی۔ یہ حرمت کے 4 ماہ کسی طرح بھی مقرر ہوئے ہوں، ان کی حکمت کے پیش نظر خدا نے بھی ان 4 ماہ کو حرمت کے ماہ قرار دیا ہے۔ خدا انسانوں کے بہترین حکمت پر مبنی عبور کو اپنی طرف منسوب کر لیا کرتا ہے۔ 4 مہینوں کو حرام قرار دینے میں حکمت یہی تھی کہ جنگ میں وقفہ پڑ جائے تاکہ مشتعل جذبات ٹھنڈے ہو جائیں۔ نسی کا مفہوم۔ 4 ماہ کی حرمت عربوں میں تسلیم شدہ تھی، لیکن قریش کرتے یہ تھے کہ ہر تیسرے سال 1 ماہ کا اضافہ کر کے 12 مہینوں کے بجائے 13 ماہ کا سال بنا لیتے اور حرمت کے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ مہینوں میں گڑبڑ کر دیتے تھے۔ یہ غلط تھا۔ اس سے وہ مقصد فوت ہو جاتا تھا جس کے لیے ان مہینوں میں جنگ کرنا ناجائز قرار دیا گیا تھا۔ حرمت کے مہینے اگر خدا نے نہیں بتائے تو انسان کو آزادی ہے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق بین الاقوامی کمیشن مقرر کر کے ان کو خود متعین کر دے۔ یہ مہینے متعین طور پر ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر دنیا ایسا کر لے تو مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا بین الاقوامی قانون سے سرکشی ہوگی۔ گنتی تو عرب پوری کر لیتے تھے، لیکن وہ عملاً حرمت کے مہینوں کو ادھر ادھر کر کے حلال ٹھہرا لیتے تھے۔ بین الاقوامی قانون میں رد و بدل کا ایک قوم کو مذہبی پیشوائیت کو حق نہیں پہنچتا۔ جب قریش کی مذہبی پیشوائیت رد و بدل کرتی تو عرب کے تمام قبائل کو اس رد و بدل کا علم نہ ہوتا تھا، کیونکہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے۔ تبدیلی سے بے خبر لوگ حرمت کے مہینے سمجھ کر سفر پر نکلتے، لیکن باخبر قبیلے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ویسے بھی عربوں کا ذریعہ معاش لوٹ کا مال بھی تھا۔ مذہبی پیشوائیت کی اس رد و بدل کو قرآن نے زیادۃ فی الکفر سورہ 9 آیت 37 کہا ہے۔ آیت نمبر 38۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ اے جماعت مومنین، تم میں کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حق و صداقت کی راہ میں جنگ کے لیے نکلو تو ان کے پاؤں من بھر کے ہو جاتے ہیں، زمین سے اٹھتے ہی نہیں۔ کیا یہ اخروی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر قانع ہو بیٹھے ہیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ طبعی زندگی کے مفاد خواہ کتنے ہی خوش نما کیوں نہ دکھائی دیں، وہ مستقبل آخرت کی خوشگواریوں کے مقابلہ میں نہایت ہی حقیر ہیں۔ قرآن کا انداز بیان کسی کا نام لیے بغیر عمومی ہوتا ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ایک گروہ میں سے چند افراد کی کوتاہیوں، خامیوں، سرکشی یا فسق کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اے جماعت مومنین، اے کافرو، اے منافقین، اے مشرکین اور اے اہل کتاب وغیرہ، تم ایسا کیوں نہیں کرتے یا ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سارا گروہ انخرابیوں میں مبتلا ہے،
بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے فلاں گروہ تم میں فلاں فلاں خامیوں کے عامل افراد ہیں، لہٰذا ان خامیوں کی تلافی کر لو۔ مثال کے طور پر دفاتر میں لیٹ آنے والے کچھ ہوتے ہیں، لیکن آفس آرڈر نوٹس اس انداز کا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ دفتر میں صحیح ٹائم پر نہیں آتے۔ انتظامیہ نے اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ دفتر صحیح ٹائم پر آیا کرو، ورنہ دیر سے آنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ نوٹس صحیح ٹائم پر آنے والوں اور دیر سے آنے والوں سب کو جاری کیا جاتا ہے۔ صحیح ٹائم پر دفتر آنے والے اس نوٹس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور دیر سے آنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تنبیہ ان کے لیے ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اس انداز تخاطب میں کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ قرآن کا انداز بھی کچھ اسی طرح کا ہے تاکہ پردہ رہ جائے اور جن کو تنبیہ ضروری ہو گئی ہے ان کو تنبیہ بھی ہو جائے۔ اس آیت میں مخاطب تو تمام جماعت مومنین ہے، لیکن تنبیہ کرنا مقصد ان کو ہے جو میدان جنگ سے گھبراتے ہیں۔ البتہ مومنین کی جہاں کسی خوبی کا ذکر کیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ خوبی تمام مومنین میں موجود ہے۔ آیت نمبر 39۔ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تم نظام خداوندی کے قیام و بقا کی خاطر جنگ کے لیے نہیں نکلو گے تو اس کا نتیجہ تمہارے لیے بڑا علم انگیز ہوگا، یعنی خدا اپنے قانون استخلاف کے مطابق تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کو لا کر اس کو متمکن کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ خدا کی ہر بات اس کے مقرر کردہ قانون و ضابطہ کے مطابق ہوتی ہے جس پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ آیت نمبر 40۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اے جماعت مومنین، اگر تم نظام خداوندی کے قیام و بقا میں اس رسول کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرو۔ خدا نے تو اس کی مدد اس وقت بھی فرمائی جب کفار نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ تنہا ایسا تھا کہ بس اس کا رفیق اس کا ہم سفر تھا۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے غار میں چھپے ہوئے تھے۔ جب اس کے رفیق نے اندیشے کا اظہار کیا تو اس نے دل کے پورے اطمینان کے ساتھ کہا، اے صاحب غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسی اضطراب انگیز حالات میں اللہ نے اپنے رسول کو سکون و قرار عطا فرمایا اور اس کی مدد بدر کے سخت نامساعد حالات میں ایسی نفسیاتی قوتوں پہ لشکروں سے کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اس طرح اس نے مخالفین کو سرنگوں کر دیا۔ اس کے بعد تم دیکھ رہے ہو کہ نظام خداوندی کو کس طرح غلبہ و تسلط حاصل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے اس نظام میں تدابیر اور قوت دونوں موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا قرآن میں ذکر۔ ان اللہ معنا، سورہ 9 آیت نمبر 40۔ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوئی ہے کیونکہ خدا مومنین کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ میں اے رسول تیرے اور تیرے صاحب دونوں کے ساتھ ہوں۔ یہ صاحب غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے اور سچے مومن تھے۔ ایسی ہی ایک ہجرت کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، کَلَّا اِنَّا مَعِیَ رَبِّی، سورہ 26 آیت نمبر 62۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، یعنی خدا صرف میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔
بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل پکے اور سچے مومن نہیں بنے تھے۔ کامیابی سے مراد ہے دین خداوندی کا غالب آنا اور نظام باطل کا مغلوب ہو جانا ہوتا ہے۔ اسلام میں یہی مطلوب و مقصود ہے۔ کلمہ الذین کفروا السفلی، سورہ 9 آیت نمبر 40۔ ان کفار کے کلمہ کو شکست ہو، خدا کا کلمہ بلند ہو جائے۔ کلمہ دین کے نظریہ حیات اور اصول کا نام ہے۔ یہ ہے اسلام کی جنگ کا مقصد۔ پہلے آیا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ 9 آیت نمبر 33۔ ہم نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین الحق کے ساتھ بھیجا تاکہ انسانوں کے تمام خود ساختہ نظام ہائے زندگی پہ غالب آئے۔ اور زیر غور آیت میں کہا وَکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، سورہ 9 آیت نمبر 40، اور اللہ ہی کا کلمہ بلند رہا۔ اسی بات کو اس آیت میں کہا کہ کلمۃ الذین کفروا السفلی، سورہ 9 آیت 40، کفر کا نظام مغلوب ہوا، اور وَکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، سورہ 9 آیت 40، اور خدا کا کلمہ غالب رہا۔ آیت نمبر 41۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے جماعت مومنین، تم ہلکے ہو یا بھاری، فراخی کی حالت میں ہو یا تنگی کی، تم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھو اور خدا کی راہ نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے اپنے مال و جان سے سر توڑ جد و جہد کرو۔ مقابلہ کے لیے تمہارا نکل کھڑا ہونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم بات کو سمجھو۔ جنگ تبوک کے لیے جماعت مومنین کو ابھارا جا رہا ہے۔ موسم سخت گرم تھا، اتفاق سے ملک میں قحط بھی پڑ رہا تھا، لیکن مہم کی اہمیت کے پیش نظر اسے ملتوی بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا یہ مارکہ اخلاص و منافقت اور ایمان کی پختگی اور ناپختگی کی کسوٹی بن گیا۔ جنگ کی تیاری کا حکم ہوا تو بدو اور منافقین مختلف عذر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ خدا نام لے کر کسی کی کوتاہی کو ظاہر نہیں کیا کرتا، بلکہ تنبیہ کے لیے پورے گروہ کو مخاطب کرتا ہے تاکہ جس میں کوتاہی ہو وہ متنبہ ہو جائے۔ انفروا حفاظا و ثقالا، سورہ 9 آیت 41۔ تم ان سے بھاری ہو یا ہلکے، مت گھبراؤ، آیت نمبر 42۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اے رسول، اگر ان کو اس مہم میں زیادہ فائدہ نظر آتا اور سفر بھی آسان ہوتا تو یہ جنگ کے لیے تمہارے پیچھے ضرور چل پڑتے، لیکن ان کو اس مہم کا سفر لمبا اور کٹھن نظر آ رہا ہے۔ اب یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم نے ساتھ چلنے کی استطاعت ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلتے۔ یہ لوگ اپنے مخالفانہ طرز عمل سے خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ سراسر جھوٹے ہیں۔ پیچھے رہ جانے والوں میں منافقین اور کمزور ایمان والوں کے علاوہ مضبوط ایمان والے جو سفر کی استطاعت نہ رکھتے تھے شامل تھے، نیز مضبوط ایمان والے جن سے کوتاہی ہو گئی تھی مگر کسی کا نام نہیں لیا، بس جنرل سی بات کر دی۔ جنگ تبوک نے منافقین کے کذب کو ظاہر کر دیا جس نے ان کی ذات کو نقصان پہنچایا۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، سورہ 9 آیت 42۔ کذب وہ شے ہے جس کی وجہ سے انسان کی ذات کی ہلاکت ہوتی ہے، جبکہ زندگی کا مقصود تو انسانی ذات کی نشو و نما اور ارتقاء ہے۔ جہاں بھی قلب اور زبان ہم آہنگ نہ رہیں اسے کذب کہا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ انسانی ذات کی ہلاکت ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ جنگ میں جانے سے ہچکچاتے ہیں، اور اگلی چیز یہ کہ پھر اس کے بعد منافقت برتتے ہیں، بات صاف صاف نہیں کہتے،
دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور لاتے ہیں۔ اس کذب کا نتیجہ ذات کی ہلاکت بتایا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آ کے طرح طرح کی بہانہ سازیوں سے پیچھے رہ جانے کی اجازت طلب کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سربراہ مملکت ان کی عذرداریوں کے پیش نظر انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ پیچھے رہ جانے والوں نے اجازت کو کسی طریق سے بھی حاصل کی، لیکن بہرحال وہ سربراہ کی طرف سے اجازت تھی۔ اجازت کی وجہ سے جنگ سے گریز کا جرم نہ رہا، لیکن اجازت کا حصول منافقت پر مبنی تھی، اس لیے منافقت کی وجہ سے کہا یہلکون انفسہم، سورہ 9 آیت 42۔ خود اپنی ذات کو تباہ کر رہے ہیں۔ تباہی کی وجہ پیچھے رہ جانا نہیں بلکہ منافقت بتایا۔ آیت نمبر 43۔ عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اے رسول، تم نے پیچھے رہ جانے والوں کو بڑی جلدی اجازت دے دی، اس کے لیے خدا نے تمہیں معاف کیا۔ اگر تم اجازت دینے میں تھوڑا سا انتظار کرتے تو تم جان لیتے کہ تمہاری جماعت میں کون سچی اور کون جھوٹی عذرداریاں کرتا ہے۔ نبی کی بشری حیثیت ہی انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن میں ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ 53 آیت نمبر 3-4۔ اللہ کا رسول وہی کچھ تم سے بیان کرتا ہے جو اس پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کی آمیزش نہیں کرتا۔ وہ خالص وحی تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن اس سے یہ باطل عقیدہ بنا لیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہتے تھے وہ وحی ہوتی تھی۔ اس عقیدہ کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے یہ عقیدہ بھی بنانا پڑا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی تو وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ قرآن میں محفوظ ہے، دوسری وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، جسے وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ احادیث محض اقوال منسوب الی الرسول ہیں، جن کے صحیح اور غلط اور ضعیف کا سوال ہمیشہ سے اٹھتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کی حیثیت میں وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، اس میں نبی کی اپنی مرضی یا خیال یا خواہش یا کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ وحی کے علاوہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا فیصلے کرتے تھے وہ آپ کی بشری حیثیت سے ہوتے تھے، جس میں اجتہاد کی غلطی کا امکان بھی ہوتا تھا۔ اگر لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دینا بھی وحی کی روح سے ہوتا تو خدا کی طرف سے تعدیب کیوں آتی؟ ایسی تعدیبیں قرآن میں کئی مقامات پر آئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ رسول کا ہر قول وحی نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اسی صورت میں اسوہ بن سکتی ہے جب ہم یہ مانیں کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تو تم جیسا ہی بشر ہوں، بس مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی وحی کو مجھ سے الگ کر دو تو باقی میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ جو کچھ میں تم تک وحی پہنچانے کے بعد کرتا ہوں انسان کی حیثیت سے کرتا ہوں، بشر کی حیثیت سے کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت انسان کرتا امور ہی دوسرے انسانوں کے لیے اسوہ بن سکتے ہیں۔ اگر مانا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے بولتے تھے وہ خدا کی وحی کی روح سے کرتے تھے، خدا ہی جنگ میں لشکر کا مقام بتاتا تھا، وہی کبھی شکست کبھی فتح دلا دیا کرتا تھا۔ وہ کہتا جنگ کرو تو جنگ کر لی جاتی تھی، اور جب وہ کہتا صلح کر لو تو صلح کر لی جاتی تھی۔ تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، سارا کریڈٹ تو خدا کو چلا جاتا ہے۔ تو پھر ایسی شخصیت کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ بھی یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضروری اسوہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ اگر یہ سب کچھ خدا کراتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، سورہ 33 آیت 56 کے حقدار بنتے ہی نہیں۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی حدود کے اندر رہ کر باہمی مشاورت سے اپنے فہم سے فیصلے کرتے تھے۔ بشری حیثیت کو مزید ملاحظہ فرمائیں سورہ بنی اسرائیل سورہ 17 آیت نمبر 1 کے تحت۔ آیت نمبر 44۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔
المتقين. جو لوگ واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں مال و جان سے جہاد کرنے سے معذور رکھ کر پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دو. مومنین تو ایسے موقعوں کو آرزو مند رہتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اپنے فرائض کی محتاط انداز میں نگہداشت کرتے ہیں اور کون ہے جو جی چراتے ہیں. جو موت کے بعد زندگی یعنی ایمان بالآخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ جان نہیں دے سکتا. ویسے تو ایمان کے 5 اجزاء قرآن نے گنائے ہیں: اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، کتابوں پر، انبیاء پر اور آخرت پر ایمان. لیکن قرآن کا انداز یہ ہے کہ جس مقام پہ کوئی گفتگو ہو رہی ہو ان میں سے جس کی اہمیت وہاں زیادہ ہو اس کو ابھار کے وہاں لاتا ہے. یہاں مقام یہ ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں چلے جا رہے ہیں. کون سا جذبہ ہے جو انسان کو میدان جنگ میں لے جاتا ہے؟ اگر ایمان یہ ہو کہ زندگی صرف یہ طبعی زندگی ہے، موت کے بعد کچھ نہیں، تو کس کا جی چاہتا ہے اس طرح سے مرنے کے لیے؟ اگر طبعی نظریہ حیات ہو تو اس کے بعد تو کوشش زیادہ سے زیادہ زندہ رہنے کی ہوگی. یہ جو ہے کلمت اللہ کو بلند کرنا ہے. ایسا شخص تو اس کو مانتا ہی نہیں، اس لیے ایسے شخص کے لیے کسی مقصد کے لیے جان دے دینا ناممکن ہو جاتا ہے. جو شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا کی طرف سے دی ہوئی اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنا انسانی زندگی ہے اور اقدار کی خاطر اگر جان دے دی جائے تو میری ذات کا کچھ نہیں بگڑتا. جس نے موت کے بعد اگلے اتقائی مراحل طے کرنے ہیں، یہ ایمان بالآخرت انسان کو میدان جنگ میں جان دینے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے. مرنے کے بعد بیوی بچوں کی فکر ہوگی تو اس کے لیے کہا نرزقکم وایاکم، ہم تمہارے رزق کے ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی. تو پھر جان دینے میں کون سی فکر یا ہچکچاہٹ باقی رہ جاتی ہے؟ آیت نمبر 45. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. جنگ سے رخصت کرتے ہیں تو وہی لوگ آتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر سچے دل سے یقین نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں شکوک ہیں اور اسی وجہ سے وہ متذبذب ہیں، ڈاواں ڈول ہیں. جن کا ایمان اخروی زندگی پر ہو وہ پیچھے رہ جانے کی اجازت نہیں مانگا کرتے. جو جنگ سے بچتے ہیں ان کا ایمان بالآخرت ہوتا ہی نہیں. آیت نمبر 46. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اگر ان کی نیت جنگ میں شریک ہونے کی ہوتی تو یہ سفر کی تیاریاں کرتے. ان داواں ڈولوں نے اپنے اختیار سے ساتھ جانا پسند نہیں کیا، اس لیے خدا کے قانون نے ان کو بیٹھے رہنے دیا. اور یوں سمجھو جسے خدا نے کہہ دیا ہو جاؤ بیٹھو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. منافق کی پہچان اس کی اپنی عذرداریوں سے ظاہر ہو جاتی ہے. کہا کہ اگر واقعی ان کی نیت جنگ پر جانے کی ہوتی تو جانے کے لیے یہ کچھ نہ کچھ تو سفر کی تیاریاں کرتے، اور بعد میں کسی قسم کا کوئی عذر آ جاتا جس کی وجہ سے یہ جنگ پر جانے سے معذور ہو جاتے تو ان کا اجازت لینا جائز تھا. لیکن انہوں نے تو کسی قسم کی تیاری ہی نہیں کی تھی. دیکھا کہ یہ دلیل خدا انسانی سطح کے اوپر دے رہا ہے. خدا تو دلوں کی کیفیت جانتا ہے. وہ کہہ دیتا کہ ہم ان کے دلوں سے واقف تھے، اس لیے کہا ہے کہ ان کا ایمان بالآخرت نہیں ہے. لیکن ایسا کہنے کے بجائے سفر پہ جانے سے پہلے ان کی تیاریاں نہ کرنے کا ذکر کیا، جس سے ان کے ایمان کی حقیقت ظاہر ہو گئی. یعنی ان کی نیت ہوتی تو کچھ نہ کچھ سفر کی تیاری تو کرتے. اللہ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا تو ان کو بٹھا دیا اور کہہ دیا کہ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھو کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے محض ان کی زبان پر اعتبار کر لیا اور اس چیز کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے تو جنگ پر جانے کی ذرہ بھر تیاری نہیں کی تھی. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. سورہ 9 آیت نمبر 46. عمومی ترجمہ ہے کہ خدا نے ہی ان کا یہ جانا اور اٹھنا پسند نہیں کیا، یعنی انہیں خدا نے روک دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم پیچھے ہٹ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھو.
اس کے بعد پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر خدا دوش رکھ رہا ہے کہ ان کا ایمان بالآخرت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن کا انداز بیان نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ علامہ پرویز نے اپنی تصنیف کتاب التقدیر میں ایسی آیات کا قرآنی مفہوم بیان کیا ہے، مطالعہ میں مفید رہے گی۔ بہرحال یہ خدا کا روک دینا نہیں ہوتا۔ خدا نے چونکہ انسان کو صاحب اختیار پیدا کیا ہے، اسی اختیار کی روح سے یہ صحیح اور غلط کا انتخاب کرتا ہے۔ انسان جو بھی انتخاب کرتا ہے وہ خدا کے عطا کردہ اختیار کی بنا پر ہی کرتا ہے، اس لیے وہ انسان کے انتخاب کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، حالانکہ ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے۔ اسی لیے تو غلط انتخاب پر کہا کہ خدا خوب جانتا ہے کہ کون لوگ ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں۔ سورہ 9 آیت 47۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ خدا ہی کسی کو روک دیتا ہے اور وہ ہی کسی کو آمادہ کر دیتا ہے تو نہ رکنے والوں کا کوئی جرم ہے اور نہ جنگ پر جانے والوں کا کوئی کریڈٹ ہے۔ رکنے کا فیصلہ تو انہوں نے خود کیا تھا، لیکن ان کے رکنے کا فائدہ یہ کہہ کر بتا دیا کہ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم. سورہ 9 آیت 47۔ اگر یہ ڈاماڈول ایمان کے ساتھ تمہارے ساتھ جاتے تو مصیبت کا موجب بنتے اور تمہاری جماعت کے اندر انتشار و خلفشار پیدا کرتے۔ آیت نمبر 47۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ مل کر جنگ کے لیے نکلتے تو تمہاری جماعت میں انتشار پیدا کرنے کا باعث بنتے اور تمہیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے بھاگے بھاگے پھرتے اور ہر طرح کی خرابی کے لیے کوشش کرتے۔ تمہاری جماعت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتوں پر دھیان دھرتے ہیں، اس لیے ان کا ساتھ بڑی خرابی کا موجب ہوتا، اور خدا خوب جانتا ہے کہ کون لوگ ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ سورہ 9 آیت نمبر 47۔ اور تمہارے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو دوسروں کے لیے باتیں سنتے ہیں۔ سماعون لہم سورہ 9 آیت 47 میں لہم کا لفظ بڑا عجیب ہے، یعنی سننے کے لیے کسی کی طرف سے بھیجا ہوا، کسی اور کو سن کر پہنچانے والا، یعنی کسی اور کے فائدے کے لیے سننے والا۔ ایسے لوگوں کو ظالمین کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 48۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ اس سے پہلے بھی یہ لوگ فتنہ انگیزی کی کوشش کر چکے ہیں، انہوں نے تمہارے خلاف ہر قسم کا الٹ پھیر کر کے دیکھ لیا، لیکن ان کی منفی تدابیر کے برعکس خدا کی بات غالب آتی رہی، حق ظاہر ہوتا رہا، خواہ ان کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرتا رہا، اور یہ اڑھتے ہی رہ گئے۔ آیت نمبر 49۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے رہنے کی اجازت دے دیجئے اور مجھے مصیبت میں نہ ڈالیے۔ سن لو، منافقت کی وجہ سے مصیبت میں تو یہ پہلے ہی پڑ چکے ہیں، بلا شبہ جہنم کی آگ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ منافق کی زندگی تو منافقت کی وجہ سے اسی دنیا میں بھی تذبذب، خوف، پریشانی میں گھری ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمہ وقت جلتا اور کڑتا رہتا ہے، یعنی وہ تو اسی دنیا میں ایسے عذاب کے اندر ہوتا ہے جس نے اسے چاروں اطراف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 50۔ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔
ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو وہ ان پر ناگوار گزرتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے تو پہلے ہی دور اندیشی سے کام لے کر الگ رہنے کا اپنا انتظام کر لیا تھا۔ یہ کہہ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ آیت نمبر 51۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان سے کہو جو واقعہ بھی ہمیں پیش آئے گا قانون خداوندی کے مطابق پیش آئے گا، وہی ہمارا کارساز و کار فرما ہے، اور جو بھی قوانین خداوندی پر یقین رکھیں انہیں ان قوانین پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس آیت کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان سے کہہ دو کوئی مصیبت ہم پہ نہیں آتی بجز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ یہ لکھ دینے والی بات نہیں ہے، انسان کو اختیار و ارادہ دیا اور خدا نے اس کے لیے قانون بنا دیا کہ صحیح یا غلط جیسا بھی یہ فیصلہ کرے گا ویسا ہی ہمارا قانون اس کا نتیجہ برآمد کر دے گا۔ اچھے یا برے نتیجے کا دار و مدار انسان کے عمل پر ہے۔ آیت نمبر 52۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ ان سے کہہ دو تم تو بہرحال ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کے متوقع ہو، لیکن ہم تمہارے متعلق اس کا انتظار کرتے ہیں کہ تم پر قانون خداوندی کے مطابق کہیں باہر سے کوئی تباہی آ جائے یا خود ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا مل جائے، تو تم بھی اپنے خیال کے مطابق انتظار کرو اور ہم اپنے تصور کے مطابق انتظار کرتے ہیں، دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فتح ملے یا شہادت مومنین کے لیے دونوں ہی بھلائیاں ہیں۔ مومنین کے نقطہ نظر سے پہلی بھلائی یہ ہے کہ مومنین میدانی جنگ میں شہید ہو جائیں۔ منافقین مومنین کے لیے قتل کی آرزو رکھتے تھے اور سمجھتے تھے ہم ان کے لیے برا سوچ رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ دوسری بھلائی یہ ہے کہ مومنین فاتح ہو کر لوٹے۔ یہ دونوں باتیں مومنین کے ایمان کے مطابق بڑی خوشگوار ہیں۔ مخالفین مومنین کے حق میں صرف ایک بھلائی یعنی شہادت کے لیے منتظر ہوتے تھے، جو کہ مومنین کے نقطہ نظر سے خوشگوار نتیجہ ہے اور منافقین کے نقطہ نظر سے برا نتیجہ ہے۔ منافقین کا تذکرہ قرآن میں بڑی تفصیل سے آتا ہے، لیکن ایسی آیات اگر ہم پر منطبق ہوتی ہوں تو ان آیات کا تعلق ہم سے ہے۔ قرآن اب بھی رویوں کا ذکر کرتا ہے، ان میں اصولی ہدایات دی گئی ہیں اور وہ غیر متبدل ہیں۔ ان کے محسوس پیکر ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، لیکن روح ان کے اندر وہی رہتی ہے۔ جس طرح اصول اٹل ہیں اسی طرح ان کے نتائج بھی اٹل ہیں۔ آیت نمبر 53۔ قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم جنگ میں جانے سے بچنے کے لیے مارے باندھے مجبوراً مالی امداد بھی کرو گے تو میزان خداوندی میں وہ قبول نہ ہوگا، اس لیے کہ تم صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راہوں پر ادھر ادھر نکل گئے ہو۔ آیت نمبر 54۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ ان کی مالی امداد میزان خداوندی میں قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول نظام خداوندی کی اطاعت دل سے قبول نہیں کی،
सलात के इज्तिमाआत में आते भी हैं तो मजबूरन महज दिखाने की खातिर ढीले ढाले और माली इमदाद देते भी हैं तो दिल की रजामंदी के बगैर सख्त मजबूरी और नागवारी के साथ देते हैं। कुरान हकीम के नजदीक दिल और दिमाग की हम आहंगी के बगैर कोई अमल तामीरी नतीजा पैदा नहीं करता। वला यातून सलाता इल्ला वहुम कुसाला वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहून, सूरह 9 आयत 54। सलात में ढीली ढाली कैफियत और जो देता है वो भी मजबूरन और नागवारी से देता है, दिल की खुशाद से नहीं देता। जो खुशी से न दे तो उसका मतलब ये है कि वो निज़ाम खुदाबंदी के साथ दिल की खुशी के साथ नहीं मिला हुआ है, इसलिए उससे कुछ लेना भी नाजायज है। क्योंकि दिल की कैफियत शामिल हाल नहीं तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा और निज़ाम खुदाबंदी का मकसद महज चंदा जमा करना नहीं है, इसलिए उनसे कह दो कि ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। आयत नंबर 55। فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ बिलाशुबा उनके पास मालो दौलत भी है और अफराद खानदान की तादाद भी ज्यादा है, लेकिन तुम उनकी इस पोजीशन को जरा भी वक़्त ना दो। इन ही चीजों की वजह से उनकी दुनियावी जिंदगी उनके लिए वबाल जान बन जाएगी और ये अपने आप को कुफ्र ही की खातिर हलाक कर लेंगे। दौलत और अफरादी कुव्वत का हजूम भी सुकून कल्ब मुहैया नहीं कर सकता। आज भी मालो दौलत वाले और बड़े जत्थे वाले को बड़ा समझा जाता है। कुरान ने कहा कि यह बात नहीं है, कहा ले युअज़्ज़िबहुम बिहा, सूरह 9 आयत 55। यही चीजें उनके लिए वजह अजाब बनने वाली हैं। अगर दौलत और जत्था सही कानून के ऊपर, सही ईमान के ऊपर ना हो तो ये चीजें इंसान को कुव्वत के नशे में बदमस्त कर देती हैं। कहा उनके पास चीजों की फरावानी तुम्हें हैरत में न डाल दे कि इन चीजों की वजह से ये आखिर में कामयाब हो जाएंगे। यही चीजें उनकी तबाही का बायस बनने वाली हैं। खुदकुशी इसी चीज से की जाती है जिससे दुश्मन को मारा जाता है, ख्वाह वो संख्या हो, ख्वाह वो खंजर हो, ख्वाह वो बंदूक हो। जिसके पास इस किस्म का सामान ना हो, दूसरे को मारना तो एक तरफ, अपने आप को मारना भी दुश्वार हो जाता है। चीजों और अफरादी कुव्वत को जो कौम जब भी गलत तरीके से इस्तेमाल करेगी, ये उसके लिए तबाही का मौजब बन जाएंगी। फिल हयाती दुनिया, सूरह 9 आयत 55 कहकर बता दिया कि तुम उनका इंजाम इसी दुनिया में देखोगे। ये तो इसी दुनिया की बात हो गई, उखरवी दुनिया में भी अजाब मौत के बाद होगा। सदकल्लाहुल अज़ीम।